تو اب یہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف مت کرو. تو یہ اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ تکلیف نہ دو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی دنیا کا اصول یہ ہے کہ لا بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ اتنی لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت پیش نہ آئے. قرآن اگر پہلے ہی قانون بیان کر دیتا کہ ماں باپ کو تکلیف مت دو، ایک لا بیان کر دیتا، تو پھر یہ مجھے اتنی لمبی تقریر کی ضرورت پڑتی؟ قرآن نے کہا اف مت کرو. بات ہے کہ قرآن ہے بلاغت کی کتاب. قرآن ٹیکنیکل اسٹائل میں اصول سمجھاتا ہے، ٹیکنیکل انداز میں. قرآن اگر یہ کہہ دیتا کہ والدین کو تکلیف مت دو، تو تکلیف کو ڈیفائن کرنے میں ہر آدمی کا اختلاف ہوتا. آئی بات سمجھ؟ بعض کہتے ہیں چھوٹی موٹی تکلیف جائز ہے. تکلیف سے مراد، اب اصول فقہ کے قواعد آ رہے ہیں کہ مطلق سے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے اس سے. جب کسی لفظ کا آپ استعمال کریں اور اس میں قیدیں نہ لگائیں تو مراد ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے. جس کی مثال سے میں اصول، یہ والا اصول بھی مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ چائے لے کر آؤ، میں نے چائے کے ساتھ گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، مطلق چائے بولا، تو خود بخود گرم چائے مراد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب کسی لفظ کو علی الاطلاق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد کامل، یعنی چائے کا جو کامل فرد ہے وہ گرم چائے ہوتی ہے نا. تو درمیانی درجے کی وہ چائے جس کو چائے تمیز سے ہم چائے کہہ سکیں، جس کو ہم کہیں یار چائے لگے. ہاں دودھ پتی لے آؤ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، ٹھنڈی چائے لے آؤ تو یہ ناقص درجہ ہے. تو کم از کم درمیانی درجے کی چائے جو فرد کامل ہے، نہ ناقص ہے نہ اکمل ہے. کامل سے اوپر کی چیز ہوتی ہے اکمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے قرآن میں اگر کہہ دیتے نا تکلیف مت دو، تو ہم کہتے ہیں تکلیف سے مراد فرد کامل ہے. ایسی تکلیف جسے پتہ چلے کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے اور ان کو باقاعدہ تکلیف ہوئی ہے، چھوٹی موٹی اس میں داخل نہیں ہے. تو کوئی منطق پڑھا ہوا آدمی وہ یہ توجیہ کر کے چھوٹی موٹی تکلیفیں دے سکتا تھا. تو قرآن نے مثال بیان کر دی، اف بھی مت کہو. اف کہنے میں اتنی معمولی تکلیف ہوتی ہے. اف ابا کیا کر رہے ہو، اف مجھے آپ کا یہ ابا مجھے آپ کی یہ نصیحت پسند نہیں، اف یعنی سلوٹیں آ جاتی ہیں نا. اف کہتے نا اف. توبہ توبہ. اللہ کہتے ہیں یہ اسٹائل باپ اور ماں کے سامنے نہیں چلے گا. باپ کے سامنے یہ اسٹائل اف، یہ منہ چڑھانے کی، ناک منہ بنانے کی، تمہارا باپ ہے وہ تمہاری ماں ہے. تمیز سے رہو، شرافت کے ساتھ. شر اور آفت بننے کی کوشش مت کرو. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وقفض، اسی مقام پر وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت سے اپنے بازوؤں کو جھکا دے. جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک جونیئر اپنے آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب اگر پولیس میں کوئی بریگیڈیئر کسی رنگ روٹ کو، آرمی میں بریگیڈیئر کسی رنگ روٹ کو کوئی بات کہے اور وہ فوجی کہ کیا مصیبت ہے یار، کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ نے اتنا مشکل حکم دے دیا باپ کے سامنے اف بھی مت کرو، تو جاؤ ان جونیئر سے پوچھا کرو کہ سینئر کے سامنے یہ اف کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. بریگیڈیئر کرنل آیا اور ایک رنگ روٹ کو، ایک عام فوجی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کولر یہاں سے اٹھا کے مار کو، کہہ رہے اف کیا مصیبت ہے یار. کر تو رہا ہوں میں، اٹھا تو رہا ہوں. نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے سر، ہم نے دیکھا ہے آرمی میں ایسے ہی ہوتا ہے. یس سر، ٹھیک ہے سر. اندر اندر بے شک پٹ رہا ہوگا، اوپر یس سر جی یس. تو اللہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ اس کا احترام کر رہے ہو نا، تھوڑی سی تکلیف بھی دینا کا وارہ نہیں ہے. تو باپ کا اس سے بولو یار زیادہ ہو. تمیز سیکھ جائے نا آج کا نوجوان تو بس ویسی جنت میں چلا جائے گا. آج تمیز کے علاوہ، اور پھر آج کل یوٹیوب پہ جس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں علم دین کے نام پر، وہ تھوڑی رہی صحیح تمیز اور بھی ختم کر رہی ہیں. کہتے ہیں بزرگوں کے کیڑے نکالو کیڑے. تو جب بزرگوں نکالے تھوڑے ابا کے بھی نکالنا شروع کر دے گا. کیا خیال ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کا بزرگ ہونا مسلم ہو تو غلطیوں کی تعویل کرو، اور جس غلطی کی تعویل ممکن نہ ہو تو بولو بھائی انسان تھے، بشر تھے، غلطی ہو گئی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے سے غلط کو صحیح کہنا شروع کر دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں. خیر، تو اب قرآن نے کیا کہ اف مت کرو. اس سے قرآن نے اصول سمجھا دیا کہ تھوڑی سی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں ہے.
اب آپ کہہ سکتے ہو قرآن یہ کہہ دے گا کہ تھوڑی سی تکلیف بھی نہ دو، تو بھائی ہر ایک کے تھوڑا اپنے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ بعض کہتے ہیں مکہ مار کے یار یہ تھوڑی سی تو ہے نا، جیسے مکے تو ہم صبح شام بازار میں کھاتے ہیں، ابا کو ایک لگا دیا تو کیا ہے، تو وہ تھوڑی اور زیادہ کے لفظ میں اختلاف ہوتا۔ قرآن نے مثال دی کہ جیسے اف کہنا، دوستوں کو صبح شام اف کہتے رہتے ہو، وہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، باپ کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ماں کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن جزیات کے ضمن میں کیا بیان کرتا ہے؟ اصول، کہ اس سے اصول بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ قرآن ماں باپ کا کس قسم کا احترام کروانا چاہتا ہے۔ اگر انسان کے بچے ہو، مسلمان ہو تو کرو یہ لوگ کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا، بھائی نہیں ہوتا، کرنا پڑے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر اللہ نے کہہ دی تو کرنی ہے۔ ابا کا جو معاملہ ہے اس نے تو جنا آپ کو، پہلی بات اللہ نے اس کے جسم سے آپ کو بنایا، اماں نے جنا آپ کو، چھاتی سے دودھ پلایا، اس کے احسانات تو بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا اللہ نے جواب دے دیا۔ جہاں اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے نا، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو آگے اللہ نے کہا فَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اگر تم نیک بننے کی کوشش میں لگے رہو گے، کوشش کرو گے زبان پہ کنٹرول ہو کہ اف نہ کروں، تو یاد رکھو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ غفور ہے۔ توبہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں غلطی ہوتی ہے، تو اللہ نے غلطی کا ذکر نہیں کیا، توبہ کا ذکر کر دیا، اشارہ بتا دیا کہ ہمیں پتہ ہے۔ دیکھو صراحتاً اللہ نے غلطی کا ذکر نہیں کیا، ورنہ غلطی کی باقاعدہ اجازت مل جاتی۔ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے۔ قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ اف مت کرو، ذلت سے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ان کے لیے دعائیں مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تو ان پر ایسے ہی رحم فرما۔ یہ سارے حکام اللہ بیان کر کے کہتا ہمیں پتہ ہے بہت مشکل ہے، صحیح ہے نا، بہت مشکل ہے، بوڑھے ہو گئے والدین، چڑچڑے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو غلطی اگر ہو جائے، صراحتاً غلطی کا ذکر کر دیتے، غلطی اگر ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ تو غلطی کا لفظ جب آ جاتا تو اس سے شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ غلطی کا آپشن بھی اللہ نے دیا ہے، تو کبھی کبھار کوئی چپیٹ بھی لگا دیتا۔ بھائی لوگ تو پھر ہر قسم کے ہیں نا یار، اللہ نے خود ہی کہا ہے غلطی بھی ہو جائے گی، لگا۔ اس لیے اللہ نے صراحتاً غلطی کا ذکر نہیں کیا، اشارہ کر دیا۔ صراحتاً توبہ کا ذکر کیا جو ایک نیکی ہے، توبہ غلطی تھوڑی ہے بلکہ غلطی سے رجوع کا نام ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا اللہ نے کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نیک بننے کی کوشش کرو گے، اگر توبہ کرو گے تو معافی ہو جائے گی، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اس میں اشارہ دے دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ غلطی ہوگی، تبھی ہم توبہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو غلطی کا صراحتاً ذکر نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشارتاً اللہ نے بتا دیا کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی حقوقی ادا ہوتے رہیں گے، کوتاہی نہیں ہوگی، کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اب یہاں ایک علمی نقطے کی بات بتاتا ہوں، ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں مخلوق سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ والدین یا جن لوگوں کے ساتھ صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر ان سے کوتاہی ہو جائے چھوٹی موٹی تو پھر ان سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگ لینا کافی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اس میں بار بار سوری کرنا، بار بار سوری کرنے سے ابا بھی جھنجھلا جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو چیز یعنی جو ہے جو کہ ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے بتا دیا نا، توبہ کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے قتل کے ساتھ توبہ کا ذکر نہیں کیا، قتل کر دو، اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دوں گا، اصول تو اس میں بھی یہی ہے، ذکر نہیں کیا، کیونکہ قتل اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کرتا نہیں، جبکہ والدین کے ساتھ چھوٹی موٹی کوتاہی کا امکان تقریباً ہر ایک سے ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے پیغمبروں کے سوا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں اپنے والد کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتا رہا ہوں، کبھی بھی میں نے اف تک نہیں کیا، کسی بات پہ اعتراض، ایسا کوئی دنیا میں پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں گزرا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرما دیا کہ بھئی توبہ کر لو گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اور کیا بات کر رہا تھا میں اس میں،
بہت اہم بات. نہیں یار یہ بہت اہم چیز رہ گئی. چلو خیر نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ بھئی اگر معافی مانگو گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے. کیونکہ یہ میں یہ کہہ رہا تھا پھر ڈائریکٹ ان سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے. اس میں پھر انسان وہمی بھی بن جاتے ہیں لوگ. ابا کو تھوڑا سا یوں کہہ دیا تو پھر مجھے فون کرنے معافی مانگو. اب چلتا ہے بھائی، جانے دو، تھوڑا بہت چلتا ہے. اللہ سے توبہ کرو، آئندہ مزید اصلاح کی کوشش. بڑا مسئلہ ہو گیا، ابا کا بہت ہی میٹر گھما دیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو پھر معافی بھی مانگو ان سے. زیادہ میٹر گھما دیا تو معافی مانگو. چھوٹا موٹا ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں مارکیٹ میں. تو کبھی اماں کو ہلکا سا آپ نے کہہ دیا، اماں کیا ہر وقت میری بیگم کے پیچھے توپے لے کے پڑی رہتی ہو، اس کو بھی جینے دو. پھر آپ کو خیال ہوا اماں ایک دم غصے میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ دودھ نہیں بخشوں گی. اماں یار یہ کوئی بات ہے، دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے اتنا دودھ نہیں بخشوں سنا شروع کر دیا آپ نے. بعد میں خیال آیا یار ادھر بیان سن کے آئے تھے، اف بھی نہیں کہنا، لیکن اندر سے پھٹ بھی تو رہے ہوتے نا. تو اب یہ چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. آئندہ تھوڑا سا اچھا سلوک کر لو اماں کے ساتھ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا چلتا رہے گا. اسی میں زندگی ہے. یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ بالکل ہماری زندگی نیٹ کلین ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی توقع رکھنی چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی سے سارے غم ختم ہو جائیں، میری ماں میں اور میری بیگم میں محبت پیدا ہو جائے، جٹھانیاں ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں، اور نندیں اور بھابھیوں میں بہنوں جیسی محبت ہو جائے، اور میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دوں، اس کو عیدی سینٹر میں لے جا کے جمع کرا دو ایسے آدمی، یا کسی عجائب گھر میں رکھ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. ادھر سب چلے گا پھڈے بازی، اور سب کے گھروں میں ہوں گے بھائی سب پھڈے بازی. ہم بھی جب گھر جاتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے گا. یہاں بیٹھ کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا کون سی توپ چلنے والی ہے. سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. کوشش کرو اچھا بننے کی، چلتا